صلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس پربہر مجلس میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، یعنی جس طرح سے وہ نازل ہوا ہے. امید ہے کہ میرے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے یہاں سے یہ ارادہ لے کر جائیں گے کہ ہم قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو مزید اہتمام کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے تو اسے دور کر کے صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن کریم کو ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھو. حاضرین محترم، آپ جانتے ہیں تجوید کیا ہے اور کیوں ضروری ہے؟ اگر نہیں جانتے تو چلیے ہم بتاتے ہیں تجوید کیا ہے اور کیوں ضروری ہے. تجوید کے معنی ڈکشنری کے اعتبار سے کسی چیز کا عمدہ اور اچھا کرنا اور خوبصورت بنانا، اور تجوید سے قرآن پڑھنے کا مطلب ہوگا کہ ائمہ تجوید کے بیان کیے ہوئے قاعدہ کے مطابق قرآن کریم کو خوبصورت بنا کر پڑھنا. اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ تجوید کیوں ضروری ہے. تجوید اس لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور اگر تجوید سے قرآن نہ پڑھا گیا تو یہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، بلکہ بندہ گناہ گار ہوتا رہے گا، اور بعض مرتبہ تو معنی بھی بگڑ جاتے ہیں، نماز بھی نہیں ہوتی. میں آپ کو مثال کو سمجھاتا ہوں. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اگر ہم قل هو اللہ میں قاف پڑھتے ہیں تو معنی ہو گئے اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اور اگر قل هو اللہ احد کہتے ہیں تو معنی ہو گئے کھائیے وہ اللہ ایک ہے. دوسری مثال فصل لربک وانحر، اگر ہم وانحر بڑی ہا سے پڑھتے ہیں تو معنی ہو گئے پس اپنے رب کے خاطر نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اور اگر ہم فصل لربک وانحر چھوٹی ہا سے پڑھتے ہیں تو معنی ہو گئے پس اپنے رب کے خاطر نماز پڑھیے اور ڈانٹیے. دیکھیے کتنے معنی بدل جاتے ہیں. اس لیے تجوید کا سیکھنا اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ضروری ہے. تو محترم حاضرین، اب ہم دیکھیں گے ہمارا مدرسہ جامعہ ثانوی صادق میں کس طرح تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا پڑھانا سکھایا جاتا ہے. والسلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. من بین ایدیہم، اس میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اقلاب. نون ساکنیہ تنوین کے بعد با ایک تو نون ساکنیہ تنوین کو میم سے بدل کر گنا اور اقبا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. مد منفصل حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. اس کی مقدار 4 الف کے برابر ہے. مرسلین میں کون سا قاعدہ ہوگا؟
توڑ کر ٹھہرنے کو وقت کہتے ہیں. زبر زے پیش دو پیش اور الٹا پیش کو دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ. با کا مخرج بتائیے. دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ. سائمان جی. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها قاصبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وقلتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. بس. اذا وقعت الواقعہ، یہاں پر الواقعۃ لکھا ہوا ہے، آپ نے الواقعہ کیوں پڑھا ہے؟ وقف ہے. کس طرح؟ وقف میں دو زبر کو الف مدہ سے گول تا پر وقف کرنا ہو تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے. رجن لکھا ہوا ہے، آپ نے رجا کیوں پڑھا ہے؟ زبر دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. جیم کا مخرج بتائیے. زبان کا بیچ اس کے مقابل اوپر کا تالو. علیزہ فاطمہ احسان الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. علم القرآن، اس میں الف لام کا کون سا قاعدہ ہوگا؟ نطفہ قمری. اس طرح ہوگا بتائیے. الف سے حرف قمری کے شروع میں الف لام آیا ہے اس لیے حرف قمری ہوگا. اس میں الف نہیں پڑھا جائے گا، دو لام کو پڑھیں گے. علم الانسان، انسان میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اقبال حقیقی. نون ساکنیہ تنوین کے بعد حرف ایک سے تین آیا ہے اس لیے اقبال حقیقی ہوگا. نون ساکنیہ تنوین کی آواز ایک ناک میں ایک عدد کے برابر سے بڑھ کر بولیں گے. تسمیہ شریفی.
على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا वमा मुहम्मदुल इल्ला रसूल, इसमें तनवीन और नून साकिन का कौन सा कायदा होगा? साकिना तनवीन के बाद लफ्ज़ अरबी के 6 रूप हमज़ा इन्हा गैन खामे से कोई हर्फ आए तो हमज़ा आया है, इसलिए नून साकिना तनवीन को इसे इज़हार हल्की होगा। नून साकिना तनवीन की आवाज़ को राग में एक बगैर गुन्ना के जाहिर करके पढ़ेंगे। कलकला का कायदा खुरपे कलकला का सहकाफ का बाजिंदा जिनका मजमू कुतुब जल्दी है, जब इन पर जज्म हो तो पढ़ते वक्त इनकी आवाज़ लौटेंगी।